الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمدللہ ہم سب کو حدیث ثقلین ازبر ہے یعنی زبانی یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا ہے. قرآن سے تمسک کے لیے سب سے پہلے قرآن کی تشخیص کی ضرورت ہے کہ قرآن یہ قرآن ہے. مثلا دوسرے مرحلے میں قرآنی آیات کو چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو یا احکام سے یا اخلاقیات سے ان کو سمجھنا، اور تیسرا مرحلہ ہے ان پر عمل کرنا. یہ قرآن سے تمسک ہے. اور اہل بیت سے تمسک کے لیے ایک مرحلے کا اضافہ ہوتا ہے. قرآن کی تشخیص کی قرآن کیا ہے یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے. آج دنیا میں جس مسلمان کے گھر میں یا اس کے موبائل میں یا ان کی مساجد میں یا گھروں میں قرآن مجید کے نام سے جو کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے جو ان حضرت پر نازل ہوئی تھی. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. یہی قرآن ہے اور اسی قرآن سے ان حضرت نے تمسک کا حکم دیا ہے. اس تشخیص میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، کوئی محنت آپ کو نہیں کرنی ہے. البتہ ثقلین میں فطرت پیغمبر حدیث نبوی سے تمسک کے لیے یہ تشخیص کے مرحلے سے بھی آپ کو گزرنا ہوتا ہے. یعنی یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ یہ رسول یا اہل بیت رسول میں سے کسی معصوم کا فرمان ہے، کیونکہ ہر وہ عربی عبارت جو کسی امام معصوم کی طرف منسوب ہے اس کا کلام معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری روایات من گھڑت بھی ہیں اور ساختہ بھی ہیں. لہذا اصل روایت کو نقلی روایت سے تشخیص دینا یہ ضروری ہے، جو کہ بڑا حساس مرحلہ ہے. اور تیسرے مرحلے میں یعنی دوسرے مرحلے میں آپ نے اس حدیث کے مطلب کو سمجھنا ہے، اور جو آخری مرحلہ ہے وہ جو سمجھے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. تو قرآن سے تمسک کے لیے دو مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے: قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اور اطرت پیغمبر سے تمسک کے لیے 3 مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. ایک تشخیص دینا یہ کلام معصوم ہے، دوسرے مرحلے میں اس کو سمجھنا، اور تیسرے مرحلے میں اس پر عمل کرنا. یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت، متن قرآن اور متن سنت، یہ دونوں 2 قسم کے ہیں. بعض قرآنی آیات وہ سادہ ہیں، ان کا مطلب سمجھنا آسان ہے. بعض قرآنی آیات پیچیدہ ہیں، ان کا مطلب آسانی سے ایک عام عربی دان نہیں سمجھ سکتا. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہ سادہ سی آیت ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. یہ سادہ سی عبارت ہے. ہر عربی دان اس کا مطلب سمجھتا ہے، اور جو ہر عربی دان سمجھتا ہے وہی خدا بھی فرمانا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک عام عربی دان کچھ سمجھے خدا کچھ اور فرمانا چاہتا ہو.
یہ محکم آیات کہلاتی ہیں۔ بعض آیات وہ متشابہ ہیں، پیچیدہ ہیں۔ ایک عام عربی دان ان آیات کو سن کے یا پڑھ کے جو مطلب سمجھتا ہے، خدا وہ نہیں فرمانا چاہتا، خدا کچھ اور فرمانا چاہتا ہے، وہ بہت ہیں۔ ابھی اس کے لیے اس کے نمونے آپ کے سامنے بیان کر کے اور ان کی اصلی تفسیر روایات کی روشنی میں بیان کرنے کا آج موقع نہیں ہے۔ قرآن کی وہ تمام آیات جن کا ظاہری مفہوم یہ بتاتا ہے کہ خدا کا ہماری طرف کوئی بدن ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، وہ آتا جاتا ہے، یہ سب متشابہ آیات ہیں، کیونکہ خدا کا نہ جسم ہے، نہ بدن ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، نہ وہ آتا جاتا ہے، اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہے، نہ آپ اس کو ساکن کہہ سکتے ہیں، نہ خدا کو آپ متحرک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے نا۔ قرآنی احادیث بھی اس طرح کی ہیں۔ بعض احادیث ان کا مطلب بالکل واضح ہے، ان کا مطلب واضح ہے، اور بعض احادیث وہ متشابہ ہیں، متشابہ ہیں۔ یہ بعض قرآنی آیات ایسے ہیں کہ اگر ان کا حقیقی معنی ہم نے نہ سمجھا تو عقیدہ بگڑ سکتا ہے، عقیدہ بگڑ سکتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق بندہ ان آیات کا صحیح اور حقیقی مفہوم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مشرک ہو سکتا ہے، عقیدہ اس کا بگڑ سکتا ہے۔ اچھا، روایات میں ایسی روایات ہیں کہ اگر اس کا آپ حقیقی مطلب نہ سمجھیں تو انسان بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے، بد عمل ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے۔ لہذا ان متشابہ آیات کو اور ان متشابہ روایات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں آج دو کتابیں لے کے آیا، پہلے بھی ایک آدھ یاد ہے میں نے ان کا تعارف کرایا تھا۔ یہ دونوں کتابیں مرحوم صدوق کی ہیں، مرحوم صدوق کی۔ ان کے والد لاولد تھے اور وہ امام زمان کے جو وہ نائب تھے حسین بن روح، یہ ان کا زمانہ تھا۔ مرحوم صدوق کے والد اس وقت تو صدوق کے والد نہیں تھے، بس وہ مرحوم صدوق کی والدہ کے میاں تھے۔ وہ بہرحال انہوں نے حسین بن روح کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ امام کے پاس جاتے رہتے ہیں تو امام سے کہیں کہ دعا کریں میرے لیے کہ خدا مجھے اولاد دے، میں لاولد ہوں۔ حسین بن روح ان کے پاس امام کی خدمت میں گئے اور آ کے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کی درخواست امام تک پہنچائی، اور امام نے یہ خوشخبری کہیں یا پیشگوئی کی ہے، سیولد لکا ولد مبارک، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ مرحوم صدوق ہے۔ 250-300 کتابیں علمی، میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سب سے جو ضخیم کتاب ہے، سب سے ضخیم کتاب وہ آپ کی کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ملایت الفقیہ، وہ انہی کی ہے، مرحوم صدوق کی ہے۔ انہوں نے دیکھا نا ان کی سوچ کتنی واقعی بابرکت ہیں۔ یہ کتاب لکھی ہے فضائل الشیعہ، اور تقریباً اسی سائز میں یہ صفات الشیعہ۔ یہ ایک روایت میں آپ کو فضائل الشیعہ کی سناتا ہوں، اور دوسری جو روایت ہے وہ صفات الشیعہ کو سناتا ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں نا وہ اعتدال آئے، اعتدال۔ صرف فضائل شیعہ کو پڑھیں، صفات الشیعہ کو نہ پڑھیں تو پھر جو ہے نا وہی بے عمل یا بد عمل ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر صرف صفات الشیعہ کو پڑھتے جائیں پھر جو ہے وہ مایوس ہونے کا خطرہ ہے۔ خدا کی رحمت سے، دوسرے الفاظ میں صرف فضائل شیعہ کو پڑھیں، یہ خطرہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے 100% محفوظ تصور کرے جو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر صرف اس کو پڑھا، صفات الشیعہ کو پڑھا، اس کو نہ پڑھا، پھر خطرہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ دونوں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ان دونوں گناہان کبیرہ سے بچنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بھی ضروری ہے، اور اس کتاب کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔
اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو صفات شیعہ کی پہلی روایت اب شاید میں ساری روایت نہ سنا سکوں، پھر چونکہ میں نے ایک روایت صفات شیعہ میں سے بھی بیان کرنی ہے اور پھر وہ مصائب کا بھی ذکر ہے، جلدی میں آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سألنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن علی بن ابی طالب، حضرت علی کے بارے میں رسول خدا سے سوال کیا، فغضب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب ہے بھائی، ہم نے رسول خدا سے حضرت علی کے بارے میں سوال کیا تو آپ غضبناک ہو گئے، مشتعل ہو گئے آپ، یا یقیناً ایسا سوال کیا ہوگا جس کی وجہ سے رسول خدا کو مشتعل ہونا چاہیے۔ ایسے رسول خدا امیر المومنین کی کوئی شان بیان کریں، اسے تو رسول خدا غضبناک نہیں ہوتے۔ تنقید کرتے تھے لوگ، آ کے امیر المومنین پر اعتراض کرتے تھے، زبان کھولتے تھے علی کے خلاف۔ فغضب رسول اللہ، پھر فرمایا ما بال اقوام یذکرون من منزلته من اللہ کمنزلتی۔ ما بال اقوام مطلب ہوتا ہے یہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے سامنے اس ہستی کے خلاف زبان کھولتے ہیں جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو میں محمد مصطفیٰ کا ہے، اس کے خلاف میرے سامنے آ کے بولتے ہو۔ پھر فرمایا اللہ من احب علی، اللہ خبردار یاد رکھو، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی خدا اس سے راضی ہوا، ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، اور خدا جس سے راضی ہو اللہ اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ من رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ۔ اللہ ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، جو علی سے محبت کرے گا وہ مرنے سے پہلے حوض کوثر کا جام پیے گا، اپنی اسی زندگی میں کوثر کا جام پیے گا۔ وَيَأْكُلُ مِن طُوبَى، شجر طوبہ کا پھل بھی کھائے گا۔ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، پھر اس کو موت آئے گی جو علی سے محبت کرے۔ اللہ ومن احب علیًا قبل صلاته وصيامه وقيامه، جو علی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کا قیام، صوم و صلاۃ کو قبول فرماتا ہے، واستجاب له دعاءه، اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ومن احب علیًا استغفرت له الملائکۃ وفتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ، جو علی سے محبت کرے اللہ کی فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں نا، 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ان دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو۔ اچھا من ای باب شاء، اچھا بغیر حساب، یہ بھی عجیب ہے، بغیر کسی حساب کتاب کے، عجیب ہے نا۔ جب صفات الشیعہ کو پڑھیں گے نا یہ آپ کا تعجب ختم ہو جائے گا، اس کا حل جو ہے نا وہ صفات الشیعہ میں ہے۔ اچھا جی، اللہ ومن حب علی آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ، جو علی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ میں وہ دے گا۔ وحاسبہ حساب الانبیاء، یہ کوئی عام آدمی جو ہے نا کسی مسجد کا خطیب نہیں ہے، صدوق ہے، یہ صدوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح کا حساب کتاب رکھے گا جس طرح انبیاء کے ساتھ حساب رکھا جاتا ہے، انبیاء کے ساتھ۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، جو علی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی کے مرحلے کو آسان بنا دیتا ہے، بہت سخت مرحلہ ہے،
اس لیے وہ شیخ عباس قومی کی جو کتاب المنازل الآخرہ ہے نا، اس میں لکھا ہے من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت فلیقل لوالدیہ بارا ولقرابتہ وصولا. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا مرحلہ آسان ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بر نیکی کرے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے. سکرات الموت، اللہ من احب علی، جو علی سے محبت کرے، دیا حول اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ تعالیٰ جان کنی کے مرحلے کو آسان بناتا ہے. وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ بنا دیتا ہے. یہ روایت ہے نا، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، مرتے ہی یا قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ثابت ہوتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. یہ خوش قسمت یہ بندہ ہوتا ہے. اچھا جی، اللہ ومن احب علی آتاہ اللہ بکل عرق فی بدنہ حورا، جو علی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنی حوریں عطا فرماتا ہے جتنی اس کے بدن میں رگیں ہیں. آپ ہی سوچتے ہوں گے کہ اتنے حوروں کو کیسے پاؤں ہے؟ وہ عالم آخرت کا ہم اصل میں تصور نہیں کرتے، اس لیے جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں ہے. آپ جنت میں انشاءاللہ جب جائیں گے نا، ایک وقت میں اصل وہ افطار کا ٹائم ہو یا سحر کا ٹائم ہو یا اس کا ایک وقت دسترخوان پر اتنا کھائیں گے جتنا ساری زندگی آپ نے کھایا تھا، پھر واش روم جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا جی، حورا وشفع فی 80 من اہل بیتہ، اور اس محب علی کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 80 لوگوں کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ 80 لوگوں کی شفاعت کرے گا یہ بندہ، اور خدا اس کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا. صرف جنت ہی نہیں جائے گا، اس کی شفاعت کے نتیجے میں اور بھی بہت سارے مومنین جنت میں جائیں گے. اچھا جی، اللہ من احب علی بعثہ اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء یا یبعث الی الانبیاء. جو علی سے محبت کرے ملک الموت اس انداز میں اس کے پاس جاتا ہے، اسرائیل جس انداز میں وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتا ہے. وَدَفْعَ اللَّهُ عَنْهُ حَوْلَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ اس سے وہ نکیر اور منکر کا خوف یا ان کا روب اس کو دور فرما دیتا ہے. وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، اور اس کو سرخرو بنا دیتا ہے. لفظ ترجمہ بنتا ہے اس کے چہرے کو سفید کر دیتا ہے. اردو محاورے میں ہم یہ استعمال نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو فرما دیتا ہے. وَكَانَ مَعَ حَمْدَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاء، اور وہ جنت میں جناب حمزہ سید الشہداء کا پڑوسی اور ہمسایہ ہوتا ہے. اللہ ومن احب علی، اچھا جی، محب علی اثبت اللہ فی قلبہ الحکمہ. حکمت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک حکمت تو ہے جو حکیم لوگ کرتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، مکتب کھولتے ہیں، صفو بنا کے دیتے ہیں، معجون آپ کو بنا کے دیتے ہیں، ایک وہ حکمت ہے. ایک حکمت یعنی فلسفہ یا مصلحت. صبح کی 2 رکعت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں، اس میں کیا حکمت؟ شیطان کو صرف 7 کا کریا مارنے میں کیا حکمت ہے بھائی؟ 2 اور ماریں تو زیادہ ثواب نہیں ملے گا. حکمت نا فلسفہ جسے کہتے ہیں، فلسفہ احکام، حکمت ایک ہی حکمت ہے. ایک حکمت جہاں جو جس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، حکمت یعنی کسی بھی چیز کی اصل حقیقت کو سمجھنا. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھیں، کتاب سے مراد قرآن ہے. قرآن کے علاوہ اس کا
مطلب قرآن اور ہے، حکمت اور ہے۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکمت کلیت الطب کی سند اس کو دی جائے گی اور وہ لوگوں کا علاج کرے گا، نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقیقت کو درک کرے گا۔ اللہ من احب علی، جو علی سے محبت کرے گا، یا اثبت اللہ فی قلبہ الحکمہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو جگہ دے دیتا ہے، حکمت کو، چیزوں کی حقیقت کو درک کرتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح وَأَجْرَ عَلَى لِسَانِهِ الصَّوَابِ، ہمیشہ اس کی زبان پر صواب سے کے ساتھ نہیں ہے، صواب درست ہونا، صحیح ہونا، اس کی زبان پر ہمیشہ حق اور سچی بات جو ہے نا اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے۔ اللہ من احب علیًا سمی فی السماء والارض اسیر اللہ، یہ عجیب ہے، جو علی سے محبت کرے گا آسمانوں میں اس کا نام اللہ کا اسیر اور قیدی رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا نام آسمانوں میں اللہ کا اسیر کہا جاتا ہے۔ اللہ من احب علی ناداہ ملک من تحت العرش یا عبداللہ استعنف العمل فقد غفر اللہ لک الذنوب کلہا، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ اس سے پکار کے کہتا ہے، اے بندے خدا، یہ نا اس علی سے محبت کے نتیجے میں تیرے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب وہ نئے سرے سے جو ہے نا احتیاط کے ساتھ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ روایت کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، یہ شہید ثالث قاضی نور اللہ ششتری نے اپنی کتاب احقاق الحق کے اندر بھی اس کو لکھا ہے۔ طولانی روایات کا پہلا جملہ یہ ہے، من ذکر فضیلت من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر میں لائے، غفر اللہ له ذنوبہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہ دیکھیں اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اللہ من احب علی جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ روز قیامت جب لایا جائے گا اس کا چہرہ اس طرح دمک رہا ہوگا یا چمک رہا ہوگا جس طرح چودھویں رات کا چاند چمکتا ہو دمکتا ہے۔ اللہ من احب علی، اچھا جی، یہ پوری روایت میں آپ کو شاید نہ سنا سکوں، اچھا یہ عجیب ہے، اللہ من احب علی، اللہ من احب علی، جو بھی علی سے محبت کرے، علی سے محبت کرنے والوں میں تو آپ کو خدا کے منکر بھی نظر آئیں گے، نہیں نظر آئیں گے، رسول کے منکر نظر آئیں گے آپ کو علی سے محبت کرنے والوں میں۔ مسیحی مورخین نے یا رائٹروں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن حضرت علی کے بارے میں جو کتابیں ہیں، یہ نیٹ پہ جائیں، کتابیں منگوالے اس کی جو ہے نا وہ سلیمان قطانی کی، ایک ایران کے مشہور خطیب ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں نے راور معظم کے حسینیہ میں نے مجلس پڑھی تو انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا کہ یہ سلمان قطانی نے جو حضرت زہرا کے بارے میں کتاب لکھی ہے وہ پڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں پڑھی۔ کہا جا کے خوب کی مارکیٹوں میں کتاب خانوں میں تلاش کرو اور اس کو پڑھو۔ حضرت زہرا کے بارے میں اس کی کتاب لکھی ہے وِتْرٌ فِي غَمَدْ، نیام کے اندر تلوار، حضرت زہرا کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی ہے علی متراس و نبراس، علی ایک مضبوط قلعہ اور سپر اور ڈھال، یہ کتابیں لکھی ہیں۔ جو علی کے بارے میں، حضرت زہرا کے بارے میں کتابیں لکھتا ہے، کیا اس کے دل میں ان کی دشمنی ہوگی؟ محبت ہوگی؟ یعنی یہ ان احادیث کے یہ مصداق ہیں، یہ من احب علی لا یخرج من الدر، یہ اس عیسائی مولوی سلمان قطانی کو مرنے سے پہلے کوثر کا جام بھی پلایا جائے گا اور سدرہ طوبہ کا پھل بھی کھلائے گا اور جنت میں اپنا مقام دیکھے گا جو رسول کو بھی نہیں مانتا۔ یا اگر ایک ہندو وہ
تاریخ میں علی کے کمالات کو دیکھ کے، اس کی عدالت کو، اس کی شجاعت کو، اس کے انصاف کی داستانوں کو پڑھ کے اس کے دل میں اگر علی کی محبت پیدا ہو گئی ہے اور وہ قلم اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہے، تو وہ ہندو خدا کا منکر مرنے سے پہلے جنت کا اپنا مقام دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت کی بات کرتے ہیں نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک بہت پیارا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ علی کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں علم اور معرفت، ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جس نے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا کوئی اور غیر اثنا عشری مسلمان، وہ جو اہل بیت کے بارے میں یا علی کے بارے میں کتابیں لکھیں گے، علی کے فضائل کو بیان کریں گے، آپ کی عدالت کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کے علم کو، آپ کے صبر کو بیان کریں گے، وہ جو علی کو وہ مقام نہیں دیتا جو مقام اللہ نے علی کو دیا ہے، وہ 20 جلد علی کی شان میں کتاب لکھے، اس کے پاس علم ہے علی کے بارے میں، معرفت نہیں ہے۔ معرفت اس کے پاس ہے جو علی کو وہ مقام دیتا ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے علی کو دے رہا ہے، اس کو اللہ کا نمائندہ سمجھے، علی کو اللہ کا وہ نمائندہ سمجھے۔ جو صفات امام کی آپ پڑھتے ہیں نا اپنے اپنی کتابوں میں، جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک ان کے دل میں علم ضرور ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ عارفاً بحقی، اسی لیے نا عارفاً، جو نواسے پیغمبر کی زیارت کرے عارفاً بحقی، وہ حسین کی معرفت کو سمجھتا ہو، حق کو سمجھتا ہو۔ کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی حسین کو خدا کا نمائندہ سمجھتا ہو، معصوم اور حجت خدا سمجھتا ہو۔ اچھا جی، الحمدللہ آپ کے پاس جہاں علم ہے وہاں پر معرفت بھی ہے۔ یہ شب شہادت ہے، لیکن میں پھر بھی جو عرض کروں گا ہے، آپ کو جتنا بھی جو ہے نا، جتنا بھی خدا کا شکر کریں کم ہے کہ آپ کے پاس علی اور اولاد علی کی ولایت کے نام کی نعمت آپ کے پاس غریب آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، فرزند پیغمبر میں نادار ہوں، میری مدد فرمائیں۔ دار رکھنے والا، مالدار جو مال رکھتا ہو، جاگیردار جو جاگیروں کا مالک ہو، شوہردار جس خاتون کا جو شوہر رکھتی ہو، نادار یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ آپ نے کہا بھئی ایسا نہ کہو، تیرے پاس دنیا کی وہ دولت ہے کہ جس کی ساری کائنات قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ پھر بھی متوجہ نہیں ہے، بندے خدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، اور امام کہتے ہیں تیرے پاس ایک لازوال نعمت ہے، ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ فرمایا اگر یہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، تجھ سے کہا جائے کہ یہ سب لے لو اور تیرے دل میں اہل بیت کی جو ولایت ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ، یہ سودا کرو گے؟ کہا کلا، علی نہیں کروں گا، یہ نعمت آپ کے پاس ہے۔ اس لیے غدیر کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے، سجدہ پیشانی کو سجدگاہ کے اوپر رکھ کر کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ الحمدللہ کسی کو یاد نہیں، میں سمیت 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ، یعنی اس دن شکرانہ سجدہ شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علی اور اولاد علی کی امامت سے وابستہ بنایا۔ اچھا جی، اب یہ حدیث کی کیا کہتی ہے؟ جابر جوفی، میں نے عرض کیا جب یہ صفات پڑھیں گے نا تو پھر آپ کا تعجب اور حیرت جو ہے نا وہ جاتا رہے گا، پھر آپ سمجھیں گے کہ جنت جو ہے یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جابر جوفی قال ابو جعفر، ہمارے اماموں میں 2 ابو جعفر ہیں نا، ایک امام محمد باقر ہیں جعفر صادق،
کے والد گرامی، اور ایک امام محمد تقی، امام علی نقی کے بھائی تھے نا جعفر، اس کی مناسبت سے امام محمد تقی وہ ابو جعفر کہلاتے۔ یہاں جو ان کی کوئی روایت نہیں ہے، وہ پسندیدہ شخصیت نہیں تھی وہ جعفر جو ہے نا، تو یہ ابو جعفر سے مراد یہ امام محمد باقر ہیں۔ قال ابو جعفر یا جابر ایکتفی من اتخذ التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، کیا جو آدمی تشیع کو اپناتا ہے یا تشیع کا دم بھرتا ہے، کیا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں؟ اللہ من احب علی فواللہ، یہ دیکھیں وہ فارسی میں کہتے ہیں برو برگر نہ دارد، کوئی راہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا نے بھی قسمیں کھائی ہیں، رسول نے بھی قسمیں کھائی ہیں، حضرت علی نے بھی قسمیں کھائی ہیں۔ ابھی اس روایت میں امام محمد باقر بھی قسم کھاتے ہیں۔ خدا، رسول اور امام کی قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا پانچواں امام قسم نہ کھائے تو آپ ان کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے، یا خدا کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ جس کو اپنے امام کی بات پر اعتبار نہیں ہے وہ اس امام کو مانتا ہی نہیں ہے گویا۔ کب خدا، رسول یا امام قسم کھاتے ہیں؟ جب کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کریں تب قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا واللہ، خدا کی قسم، ما شیعتنا الا من اتق اللہ، ایٹم بم ہے۔ قسم کھا کے انحصار کے ساتھ فرمایا، وہ انما یا مائی نافیہ کے ساتھ الا آ جائے وہ حضر کا فائدہ دیتا ہے نا۔ ما شیعتنا الا من اتق اللہ، ہمارا شیعہ وہی ہے جو تقوی الہی اختیار کرے۔ اب مزہ تب آئے گا نا جب میں جو داد آپ وہ فضائل شیعہ سن کے دے رہے تھے، اتنے ہی داد جو ہے نا یہ صفات شیعہ سن کے بھی دینا۔ بآواز بلند تر صلوات اللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ وَأَطَاعَهُ، ہمارا شیعہ وہی ہے جو تقوی الہی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہمارا شیعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان لیس من شیعتنا، یہ نتیجہ نکلتا ہے نا۔ اچھا جی، وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَالتَّخَشُّعِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ وَالتَّعَهُدِ فلاں فلاں فلاں۔ ایک وقت تھا فرماتے کہ یہ چند چیزیں شیعوں کی شناخت تھی، ان چند خصوصیات کے ذریعے شیعہ پہچانے جاتے تھے۔ کون سا؟ بالتواضع، ایک تواضع تکبر کے مقابلے میں ہے۔ تکبر یہ قابل مذمت صفت ہے اور تواضع اس کے مقابلے میں قابل تعریف۔ تواضع و تخشع، اپنی عبادات میں خشوع خضوع، اداء الامانہ، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر کسی نبی کی ذریت کا قاتل آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھے تو آپ کو خیانت کا حق نہیں پہنچتا۔ یا تو آپ سرے سے معذرت کرنا، سوری کریں، بھئی میں آپ کی امانت نہیں رکھ سکتا۔ ایک اگر قبول کر لیا ہے تو پھر وہ امانت داری جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تین چیزوں کے بارے میں ہے کہ تین چیزوں میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت جائز نہیں ہے، بے شک وہ امانت رکھنے والا کافر ہو۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اس کو نبھانا ضروری ہے، اگر کسی کافر سے وعدہ کیا ہو۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی واجب ہے اگرچہ وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں نا، اس لیے فرمایا ایک اور اسی طرح یہ تواضع، اداء الامانہ، کثرت ذکر اللہ۔ کثرت ذکر اللہ، بہت ساری آیات کے مضمون ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کام بھی کرنا چاہو خدا کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ اس کی خدا کی اجازت دیتا ہے، کرو، نہیں دیتا نہ کرو۔ یاد خدا کا مطلب جو ہے نا ایک یہ ہے، یہ جو کتاب آپ پڑھاتے ہیں نا ادھر، یہ اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب
بقول آیت اللہ محسنی کے دعویٰ کے اس کتاب کی تمام روایات مستند ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اللہ کی معرفت، ذکر اللہ سے مراد یعنی ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ خدا اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اور وہ صوم و صلاۃ، نماز روزہ، اسی کی شناخت تھی، وہ اہل الجام، اسی طرح وہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، وہ تعہد للجیران من الفقراء، اور فقیر ہمسایہ فقراء کا خیال رکھنا، ہمسایہ فقراء کا خیال رکھنا یہ کسی زمانے میں شیعوں کی شناخت اور علامت ہوا کرتی تھی، وہ اہل المسکنہ یا والغارمین، مسکین لوگ والغارمین، مقروض لوگوں کا خیال رکھنا، والایتام، وصدق الحدیث، سچ بولنا، وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن کرنا، وکف الناس، کف الارض عن الناس الا من خیر، یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں لوگوں کے سامنے آدمی نہ کرے، یا صحیح اور کام کی بات کرے، یا پھر زبان کو کنٹرول میں رکھے یا بند رکھے، یا صدق الحدیث ہے سچ بولنا، وہ تلاوت القرآن فلان ہے، یا وَكَانُوا أُمَنَاءُ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، وہ اپنے اپنے عشائر خاندانوں میں یہ امین کے نام سے مشہور رکھتے تھے، اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھنی ہوتی تو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی شیعہ کون ہے، ہم اپنی امانت کسی کے پاس ہے رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی تھی۔ قال جابر یا ابن رسول اللہ ما نعرف احدا بهذه الصفات، بولا ہمیں تو ان صفات کا کوئی، جتنے بھی جو ہے نا وہ شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں یا محب اہل بیت ہونے کے دعوے دار ہیں، ہمیں تو ان صفات کا کوئی حامل نظر نہیں آتا۔ فقال یا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يكون احب علي صلوات الله عليه وتولاه، یہ تمہیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونی چاہیے، کیا بندے کے لیے اتنا کافی ہے وہ دعویٰ کرے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں؟ جی اگر وہ کہتا ہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں، جی جو کہ علی سے افضل ہے، جو علی کا بھی رسول ہے، ثم لا يتبع سیرتہم، لیکن اس سیرت کو نہ اپنائے جو علی اور رسول کی صورت تھی، ولا یعمل سنت پر عمل کرے، ما نفعہ حب ایاہ شیئا، ان کی سیرت پر عمل کیے بغیر یہ صرف محبت، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان کی محبت کام نہیں دے گی، اصل یہ محبت نہیں ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کا یہ شعر میں آپ کو پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں، تَعْصِدْ إِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبُّهُ هَذَا الْعَمْرِ فِي الْعَالِ بَدِيعُهُ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی دم بھرتا ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، تو اگر اپنی اس دعوی محبت میں سچا ہوتا، خدا کا محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اگر اپنے اس دعویٰ میں سچا ہوتا تو لأطعتہ، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا۔ کیوں؟ یہ ان المحب لمن احب مطیع، ہمیشہ محب اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے، محب اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ فاتقوا اللہ، اچھا جی یہ روایت پرانی ہے۔ جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، یہ صفات شیعہ اور فضائل شیعہ، اتنی عبادت جو ہے نا ہمیں وہ سمجھنے کے لیے، جو مقصد میں آپ کو تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اتنا وہ کافی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تمام قرآنی آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ائمہ اہل بیت کی روایات کو بھی سمجھنے کے لیے بھی، یعنی علمی زبان میں اگر آپ بات کریں نا، یہ جو فضائل شیعہ ہے نا، فضائل شیعہ یہ کبرا ہے قیاس اقترانی کا، اور جو صفات شیعہ ہے یہ صغرا ہے۔ صغرا موجبہ ہو، کبرا جو ہے نا وہ کلیہ ہو، تب نتیجہ دے گا۔ وہ مدرس افغانی کہتے تھے کہ اگر شکل اول کے تمام شرائط موجود ہونا، اس کے نتیجے کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان دونوں میں سے ایک کتاب میں صغرا کو بیان کیا ہے امام نے، اور ایک کتاب میں کبرا کو بیان کیا ہے، لہذا ہمیں صغرا کے مرحلے میں یہ دیکھنے کی شیعہ ہوتا کون ہے، اس کے بعد پھر کبرا کو ہضم کرنا آسان ہوتا ہے۔
شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے. جو چیز اس مناسبت پر جس کو بیان ہونا چاہیے وہ بیان نہیں ہوتی. میں اپنے ساتھ کتاب لے کے آیا تھا، لیکن دیکھا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے نہیں لایا. وہ امیر المومنین کی وصیت جو حسن و حسین کو آپ نے کی ہے. اب اسلام آباد میں صبح نماز فجر کے بعد مجلس ہوتی ہے، شاید اس میں وہ بیان کروں. وہ طولانی وصیت کی جس میں فرمایا یہ وصیت تم دونوں کے لیے بھی، تمام اہل بیت کے لیے ہے. وَمَنْ بَلَغَهُ کِتَابِي هَذَا، اور قیامت تک جس تک بھی میرا یہ پیغام پہنچتا ہے یہ میری اس کے لیے وصیت ہے. وہ طولانی وصیت ہے. مختصر وصیت جس کا تعلق آپ کی تجہیز و تکفین اور دفن سے ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے مومنین بستر الگ پر ہیں. زخم کا درد الگ ہے، زہر کے اثر کا درد الگ ہے. زخم کا، تلوار کے زخم کا درد الگ اور زہر کے اثر کا درد الگ ہے. روایات میں ہے ایک پاؤں آپ اٹھاتے تھے، دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تھے درد کی وجہ سے. ایک مرحلہ ایسا آیا پاؤں آپ کے سرخ ہو گئے، اور اس کو دیکھ کے وہ علی کی اولاد بیٹے اور بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا کہ اچانک ایک اس طرح کی تبدیلی آ گئی. بیٹیاں بھی بیٹی ہیں، بیٹے بھی بیٹے ہیں. ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی مبارک خشک تھی، اچانک بالکل موتی کی طرح پسینے کے کچھ قطرات امیر المومنین کی پیشانی پہ ظاہر ہوئے. جناب زینب کبریٰ کی نظر پڑی، مولا بابا یہ اچانک میں یہ پسینے کے قطرات دیکھ رہی ہوں، یہ کس کا اثر ہے؟ فرمایا بیٹی میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے مومن کی جب موت قریب آتی ہے اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے. جملہ سنا، ایک دفعہ کھڑی ہو گئی، پھر اپنے آپ کو بابا کے اوپر گرایا. ابھی زندہ ہے امیر المومنین، باتیں کر رہے بیٹیوں سے. بے وصیت کی امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹوں کو، بیٹا حسن جب میں یہ دنیا سے جانے لگوں رسول خدا کے خلود کے بعد جو کافور بچا ہے اسی سے میرا خلود کرنا ہے. 7 تکبیروں پر مشتمل نماز پڑھنی ہے جو رسول اور میرے علاوہ کسی کی جنازے میں اشراق کی گنجائش نہیں ہے. اور فرمایا دیکھو جب غسل دے کے لے جانے لگو نا قبرستان کی طرف یا نجف کی طرف، تو تم نے جنازے کے پچھلے حصے کو اٹھانا ہے، اگلے حصے کو آسمان کے فرشتے اٹھانے ہیں. اور تم اس وقت تک چلتے جانا جب تک یہ تابوت کا اگلا حصہ زمین پر نہیں بیٹھتا. اگلا حصہ جیسے ہی زمین پر بیٹھے تمہیں قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تابوت پر زمین پر رکھو، پھر اس کو ہٹا کے تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ گے، ایک بنی بنائی قبر تمہیں ملے گی. ادھر اپنے بابا کو سپرد خاک کرنا ہے. لمحات قریب آتے گئے. ایک لمحہ آیا، شاید امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ آخری جملہ تھا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. سب کے لیے اور خصوصاً شیخ علی کی شیعوں کے لیے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. ایسے لمحات کے لیے، ایسے لمحات اور ایسی سختی سے بچنے کے لیے عمل کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اس کے بعد یہ علی کے وہ کسی کے سلام کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ علی کی روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ نہیں آیا تھا، فرشتوں کا وفد آیا تھا. جواب میں فرمایا سلام کے جواب میں وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے نمائندوں میرا سلام بھی قبول ہو. آداب میں آپ نے پڑھا ہے نا، جب مایوسی ہونا وہ موت کے آثار جب نمودار ہو، قبلہ رخ لٹانا چاہیے، اس کی آنکھوں کو بند کرنا چاہیے، ہاتھ پاؤں کو پھیلانا چاہیے. میں نے جس معصوم کی بھی شہادت کو پڑھا ہے کہیں یہ نہیں لکھا کہ پاس بیٹھے موجود لوگوں نے ان کی آنکھیں بند کی ہوں، ہاتھ پاؤں کو پھیلایا ہو، بیٹوں کے سامنے عزاداروں
بیٹیوں کے سامنے امیر المومنین نے اپنے دونوں ہاتھ پاؤں کو دراز کیا، آنکھیں بند کی، فَمَغَمَضَ عَيْنَيْهِ وَمَدَّ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ۔ اس کے بعد پھر علی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسن اور امام حسین نے بابا کی وصیت پر عمل کرنا شروع کیا۔ پہلے مرحلے میں وہ غسل کے لیے جب کپڑے ہٹائے، یہ علامہ قزوینی نے لکھا ہے، حسن اور حسین نے دیکھا امیر المومنین کے بدن پر 1000 تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے جو مختلف جنگوں میں کھاتے رہے۔ جب غسل دینا شروع کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ 2-4 بندے ہوتے ہیں، بعد کروٹ بدلتے ہیں، بعد پانی ڈالتے ہیں، بعد غسل دیتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے وہ کروٹ بدلتے تھے، پہلو بدلتے تھے، امام حسن پانی ڈالتے تھے اور امام حسین اور امام حسن غسل دے رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے اور تابوت میں بدن اطہر کو رکھ کے روانہ کیا گیا نجف کی طرف، لکھا ہے انہوں نے شیخ عباس قومی نے بھی لکھا ہے، راستے میں جس درخت کے پاس سے یہ گزرتا تھا جنازہ، جس پتھر کے سامنے سے گزرتا تھا، ہر پتھر اور دیوار جھک جھک کے سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ وہ زمین کا ٹکڑا وہ پہنچے جہاں آج امیر المومنین کی زیارت ہے، اگلا حصہ تابوت کا زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین نے پچھلے حصے کو زمین پر رکھا، پھر جنازوں کو اس جگہ سے ہٹا کے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، دیکھا لکھا ہوا تھا یہ وہ قبر ہے جو طوفان نوح سے پہلے کئی سال پہلے حضرت نوح نے وصی پیغمبر علی کے لیے تیار کی ہے، اور اس میں علی کو دفن کیا جاتا ہے۔ مجھے بس ایک جملہ عرض کر دے دیں، یہ قدرت کے فیصلے میرے اور آپ کے فہم سے بالا تر ہے۔ باپ شہید ہوتا ہے، طوفان نوح سے پہلے باپ کی قبر تیار ہوتی ہے۔ ہمارا سلام ہو اسی باپ کے غریب الوطن بیٹے پر۔ عاشور کے دن ہی عمر سعد ملعون نے اپنے سپاہیوں کے ناپاک بدن کو وہ سپرد خاک کیا، مگر حسین، اولاد حسین اور اصحاب حسین کے بے سر لاشوں کو کربلا کی گرم ریت پر چھوڑا۔ 23 اور 23 محرم تک یہ لاشیں کربلا کی گرم خاک پر پڑی رہتی ہے، اور آخر میں بنی اسد کے لوگ آئے۔ امام زین العابدین وہ کوفہ اور شام کی راہوں سے بطور موجودہ ہاتھوں سے ہتھ گڑیاں اور گلے سے خاردار توپ اتار کے بنی اسد کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ شہدائے کربلا کو اپنی اپنی جگہ دفن کیا، اور سب سے آخر میں اپنے مظلوم بابا کو سپرد خاک کیا اور قبر پر لکھ دیا، ھذا قبر الحسین بن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ ہر گزرنے والے کو پتہ چلے حسین کی قبر ہے، زیارت کرے۔ اور ایک جملہ لکھا، میں کہتا ہوں سجاد نے اس جملے کو لکھ کے قیامت تک کے لیے عزاداری کا افتتاح کیا، ھذا قبر الحسین بن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاس شہید کیا گیا۔ ساری زندگی اس کے بعد فرمایا طوبیٰ لأرض تضمنت جسدک الطاہر، مظلوم بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا بابا یہ زمین کتنی خوش قسمت ہے کہ جس نے آپ کے نازنین بدن کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے۔ اما الآخرۃ فبنور وجہک مشرقہ، بابا یہ عالم آخرت آپ کے نور کی وجہ سے منور ہو گیا۔ وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَّد، مگر آج کے بعد سجاد کو راتوں کو سونا نصیب نہ ہوگا، یہ میرے غموں کا طوفان کبھی رکے گا نہیں، کب تک رہوں گا؟ حتی یختار اللہ لأہل بیت نبی کا دارک التی انت بہا مقیم، اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے عزادارو، ایک روایت کے مطابق 35 سال اور دوسری روایت کے مطابق 40 سال سجاد نے بابا کی غم میں رونے میں گزار دیا۔ مدینے میں بنی ہاشم کے خواتین جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں جائیں اور ہماری یہ درخواست بے شک ہمارا نام نہ لیں، سجاد کی خدمت میں پیش کریں، ہمیں ان کی زندگی کو
ہو رہا ہے ان سے کہیں اپنی عبادات کو کم کریں، یہ رونے کا سلسلہ بھی کم کر دیں۔ جیسے ہی کہا کہ عبادات کو کم کریں، پاس پڑی علی کی عبادات پر مشتمل کتاب کو کھولا، چند ورق الٹنے کے بعد فرمایا من یقدر علی عبادت علی، کس میں ہمت ہے کہ امیر المومنین کے برابر عبادت کر سکے۔ اور جب یہ فرمائش سنا رونے کا سلسلہ کم کریں، فرمایا شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا، خدا قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے یعقوب کو 12 فرزند دیے تھے، ایک فرزند جس کا نام یوسف تھا وہ بچھڑ گیا تھا، یعقوب کو پتا تھا میرا بیٹا دنیا میں زندہ ہے مگر فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ اور تمہیں پتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، رأیت جماعت اصحابی یذبحون حولی، میں نے اپنے آس پاس بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دربار یزید میں جو مجلس پڑی 4 جملے مصائب کے ہیں، اس میں ہے انا ابن المقتول ظلما، اس کا بیٹا ہوں جس کو ظلم ستم سے شہید کیا گیا، انا ابن المقتول آتشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا، انا ابن المقتول مذبوح من القفا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پوش سے ذبح کیا گیا۔ اور آخر میں فرمایا اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں بے بکروں میں چادر پھیلایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر انتہی کا